سورۃ النمل آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين۔ إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين۔ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں ایک تو قرآن مقدس کی صداقت کا تذکرہ ہے، دوسرا حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہے، اور تیسرا یہ کہ ان آیات کریمہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہے۔ قرآن مقدس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تورات میں تھی، جو چیزیں انجیل میں تھی، یعنی کہ جو آسمانی کتابیں قرآن سے پہلے نازل ہوئی، ان میں جو کچھ تھا قرآن اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں ان کتابوں کی تکذیب ہو یا ان میں سے کسی ایک بات کی تکذیب ہو، بلکہ یہ قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ، بالخصوص یہودی، چونکہ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہلواتے تھے، اہل علم بھی کہلواتے تھے، اور تورات کے بہت بڑے بڑے عالم بھی موجود تھے۔ اب جب قرآن کے اندر ان کے کسی عقیدے پر یا ان کے مفادات پر ضد کی بات آ جاتی تو اس پر پھر وہ قرآن مقدس کی بات کو نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ ان کا جو مقصد تھا، ان کی کتاب میں چونکہ تحریف ہو چکی تھی، تو تحریف کے بعد وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی خواہشات اور دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ حق بات کسی کو بتاتے تک نہیں تھے، یہاں تک کہ بات اگر حدود کی بھی آ جاتی، یعنی کسی نے جرم کیا، اس کا ہاتھ کٹنا ہے، کسی پر کوئی حد جاری ہونی ہے، تو اس پر وہ پہلے بندے کو دیکھتے تھے کہ بندہ مالدار ہے، غریب ہے، ہمیں کچھ اس سے ملے گا نہیں ملے گا، تو بندے کو دیکھ کر، اس کی مالی حیثیت کو دیکھ کر، اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے اس کے بعد پھر وہ کتاب کھولتے تھے اور جو وہ چاہتے تھے وہ مسئلہ اس میں سے نکال لیتے تھے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ بنی اسرائیل کی اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلافات کیا کرتے ہیں، قرآن تو ان کو کھول کھول کے بیان کرتا تھا، کیونکہ اس میں تو ہدایت رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جو چاہیں کریں، لیکن یاد رکھیں کہ آخرت بھی تو ہے۔ یہ جو فیصلے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، لیکن ایک فیصلہ اللہ کا بھی تو آنا ہے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حق والا ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں یہ لوگ آپ کو ستاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور دوسری طرف آقا علیہ السلام کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی بندہ میری بات مان لے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ تو آپ پریشان ہوتے تھے۔ اللہ نے تسلی دی ان آیات کے اندر کہ اے محبوب، آپ تو سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا۔ جس کے اندر خود طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت سے نوازیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار و مشرکین کی ایک مثال دی ہے مردوں کے ساتھ۔ فرمایا کیا مردوں کو سنا سکتے ہیں؟ آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ آپ اندھے کو دکھا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، مرے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جو دنیا کے اندر لوگ موجود ہوں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، دابۃ الارض۔ زمین میں ایک دابۃ الارض، زمین کے اندر سے ایک جانور جس کی 4 ٹانگیں ہوں گی، چوپایا، وہ جانور نکلے گا، اس کی لمبی گردن ہوگی اور وہ اونٹ کی طرح ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ یہ خالی میں نے ویسے مثال دی ہے کہ اونٹ جتنا نہیں ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی روایت مختلف ہے کہ کتنا بڑا ہوگا، لیکن جو بات قرآن کے اندر ہے وہ اتنی ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے اس جانور نے نکلنا ہے اور لوگوں سے کلام کرنا ہے، لوگوں سے باتیں کرے گا، اور صرف باتیں نہیں کرے گا بلکہ حق بات بتائے گا، اپنے فیصلے بھی سنائے گا۔ وہ بتائے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس یہ طاقت ہوگی اللہ کی طرف سے کہ جو ایمان والا ہے اس کے اوپر وہ ایک چھڑی لگائے گا تو اس کا جو چہرہ ہے وہ روشن ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے۔ اور جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، اس کے پاس ایک انگوٹھی ہوگی، اس کی ناک پر یا پیشانی پر وہ مور لگائے گا جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ یہ کافر ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اتنا واضح ہو جائیں گے کافر اور ایمان والے کہ ایک کافر ایمان والے کو کہے گا کہ اے ایمان والے میرا حق دے، اور مومن ایک کافر کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہے، اس پہ مور لگی ہے اس کے ناک یا پیشانی کے اوپر کہ یہ کافر ہے، تو وہ ایمان والا کیا کہے گا کہ وہ کافر میرا حق دے۔ یعنی آج تو اس وقت کتنے فرقے ہیں نا، ہر ایک کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، سارے کے سارے کافر ہیں۔ لیکن اس وقت فیصلہ بالکل آسان ہو جائے گا، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اس وقت اگر کوئی بندہ ایمان لانا چاہے گا، وہ اس جانور کی باتیں سن کر یقین کر لے گا کہ ہاں سیدھا راستہ تو یہ ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت کا کلمہ پڑھنا، ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے جانور کی بات تو مان لی، اس کی بات کو اہمیت دے دی اس بات سے کہ جانور بھی کبھی کلام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نا تو کلمہم، وہ کلام کرے گا۔ اب جب یہ جانور کی بات پر یقین کر رہے ہیں کہ جانور تو بول ہی نہیں سکتا تھا اور یہ اتنی بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری بات تم نے نہیں مانی، میرے نبی کی بات نہیں مانی، قرآن کی بات نہیں مانی، آج مانی بھی تو جانور کی بات مانی ہے، تو یہ ماننا معتبر نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں کہ جس طریقے سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں تو دروازہ بند ہے، اسی طریقے سے جب دابۃ الارض، یہ جانور جب نکلے گا اور پوری دنیا کے اندر گھومے پھرے گا، لوگوں سے کلام کرے گا، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے،
کوئی بندہ اگر ایمان لانا چاہے گا تو معتبر نہیں ہوگا۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، یہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی، اکثر وہ باتیں، ہم فیہ یختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى، اور بے شک یہ قرآن البتہ ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، بحکمہ، اپنے حکم کے ساتھ، وہو العزیز، اور وہ تو غالب ہے، العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، بس آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر، انک علی الحق المبین، بے شک آپ تو واضح حق پر ہیں۔ یہ اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں، انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنا سکتے بہرے کو، الدعاء، پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے ہوں۔ وما انت بہاد العمی، اور آپ نہیں دکھا سکتے اندھوں کو، ان ضلالتہم، ان کی گمراہی کے متعلق، ان تسمعوا، آپ نہیں سنا سکتے، الا، مگر، من یؤمن، اس کو جو ایمان رکھتا ہو، بآیاتنا، ہماری آیات پر، فہم مسلمون، پس وہ فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ آپ تو ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ہی سنا سکتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہو جائے گی بات ان پر، اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور، تکلمہم، وہ ان کے ساتھ کلام کرے گا۔ وہ جانور کیوں نکلے گا؟ ان الناس، اس وجہ سے کہ بے شک لوگ، کانوا بآیاتنا لا یوقنون، ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اہل کتاب میں سے یہودیوں کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، جن میں ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ لوگ اپنی کتاب کے اندر تحریف کرتے تھے، اور کرتے 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 اب اس وقت تورات دنیا کے اندر موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے عیسائیوں کی، لیکن تورات اور انجیل میں اتنی تحریف ہے کہ وہ خود مانتے بھی ہیں کہ اس میں بہت تحریف ہے، اور ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ، ایک علاقے کی دوسرے علاقے کے ساتھ کتاب وہ میچ نہیں کرتی، ایک کی کچھ اور بولی ہے، ایک کی کچھ اور بولی ہے۔ ہم مسلمان الحمدللہ، ہمارا جو اسلام ہے وہ ایسا پیارا مذہب ہے، جو اذان بکر میں ہے وہی الحمدللہ امریکہ میں ہے، وہی سعودیہ میں ہے، وہی مکہ میں، مدینہ میں، پوری دنیا کے اندر ایک ہی اذان ہے، ایک ہی کلمہ ہمارا، اور نماز بھی الحمدللہ وہی، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، یعنی ایک جیسی عبادت ہے ہماری۔ اور جو سزا پاکستان میں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، وہی سعودیہ میں ہے، وہی امریکہ میں ہے، وہی لندن میں، ہر جگہ ایک ہی سزا ہوگی۔ یہ نہیں ہوگی کہ یہاں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، وہاں کا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، نہیں، ایک ہی قرآن ہے پوری دنیا کے اندر، کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو احکامات سب کے لیے یکساں ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور یہ تحریف کو ثواب سمجھتے تھے، اتنے کم وقت تھے، اور تحریف بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ توہین بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر تورات میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ بات قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں بھی ہے، یہی بات تورات میں بھی تھی۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے جو پادری تھے، پنڈت تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس کے آگے تھوڑا سا کہتے ہیں اضافہ کر دو۔ کیا اضافہ کیا؟ تحریف کیا کی کہ بے شک اللہ نے آدم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد پچھتایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب پھر پچھتایا یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ان کو شیطان نے کہا کہ تم ایسے کہو۔ ایک تو تحریف ہو گئی، اضافہ ہو گیا، دوسرا اللہ کی شان میں گستاخی ہو گئی۔
کہ اللہ کا علم تو ازل سے ابد تک ہے، اس نے تو اپنا نائب خلیفہ بنایا آدم کو، اور اس کو یہ اعزاز بخشا کہ سب سے پہلا انسان وہ نبی ہے، سب سے پہلا۔ یعنی کوئی بندہ اگر کسی پہ فخر کرتا ہے کہ جی میرا باپ دادا فلاں، تو آگے سے جواب ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تو پیغمبر کی اولاد ہوں۔ ہم سب پیغمبر کی اولاد ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم سب پیغمبر کی اولاد ہیں الحمدللہ۔ اور جس طریقے سے ماں باپ کی وراثت آگے تقسیم ہوتی ہے، اولاد کو ملتی نہیں ملتی، تو ہمارا آبائی گھر، آبائی وطن کون سا ہے؟ جنت ہے۔ تو وہ وراثت ہے جو اس کی اولاد کو مل رہی ہے، آدم کی اولاد کو۔ اور جو بھی نافرمان نہیں ہے، جن کو اللہ نے آنکھ نہیں کیا ہوا، ان کو وراثت ملے گی، وہ اپنی اصلی وطن، اپنی اصلی گھر کے اندر جائیں گے، ضرور جنت کے اندر جائیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز تھا، لیکن اللہ کے شان میں گستاخی کر دی، یہ اتنا بڑا اضافہ کر کے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر پچھتایا۔ اسی طریقے سے تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ یہ بات قرآن کے اندر بھی موجود ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 6 دن کے اندر میں نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب عرش پر اللہ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے نا، ہمارے دماغ میں وہ طاقت نہیں ہے۔ بس اللہ کی بات ہے تو حق سچ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوگی۔ یہی بات جو قرآن میں ہے، تورات میں بھی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ شیطان اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے اس کے آگے یہ لکھو 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور 7ویں دن آرام فرمایا۔ اب آرام کون کرتا ہے؟ جو تھک جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوا کہ 6 دن جو آسمان و زمین کو بنانے میں اللہ لگا رہا، تو پھر تھکنا تو تھا، پھر آرام فرمایا۔ اس کے جواب میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ نے جواب دیا، لیکن ان کم وقتوں کو کس نے حق دیا تھا کہ اللہ کے حکم کے اندر تم تبدیلی کرو، تحریف بھی کرو اور اس کے شان میں گستاخی بھی کرو؟ تو یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن وہ جو بھی ان کی ایسی حرکتیں ہیں وہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ قرآن تو حق بیان کرتا ہے، اور یہ دیکھتے تھے بندے کو، اس کی مالی حیثیت کو، پھر فیصلے کرتے تھے۔ جبکہ ہماری شریعت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جب ایک چوری کرنے والی لائی گئی تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو میں پھر بھی یہی حکم دیتا، اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ یعنی یہاں تفریق والی بات ہی نہیں ہے، یہاں تو آقا علیہ السلام نبیوں کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں سب کے لیے برابر ہوں۔ لیکن وہاں موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، جو بعد میں رہ گئے تھے، جو کچرا مال تھا، جو تحریف کرنے والا تھا، ان کے اپنے اپنے فارمولے رہ گئے۔ بندے کو دیکھتے تھے، اس کے بعد پھر وہ کتابوں کو دیکھتے تھے، اچھا پھر مرضی کا وہ مسئلہ بھی نکال لیتے تھے۔ اب ہم کیا کہیں گے جی؟ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے وہ یہودی تھے، ہم تو مسلمان ہیں۔ لیکن آپ اس بات سے بڑے حیران ہوں گے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے مرضی اور مطلب کے مسئلے نکال لیتے ہیں۔ اب یہیں ہمارے ہاں، یعنی کہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہے، افسوسناک حالت اور شرمناک حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ جاتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو ایسے ناسور موجود ہیں جو کلمہ یہی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لمبی لمبی تسبیحات بھی کھینچ کے رکھتے ہیں، لیکن پھر پوچھتے ہیں جو مسئلہ پوچھ رہے ہو آپ لڑکی والے ہو کہ لڑکے والے ہو؟ پھر تو نے رشتہ لینا ہے، مسئلہ بتانا ہے، حق بات بتاؤ۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں لڑکی والے ہیں، اچھا اب آپ چاہتے کیا ہو؟ طلاقیں جو آپ نے بتائی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کو بسانا ہے یا جان چھڑانی ہے؟ لڑکے والے آتے ہیں جی کوئی راستہ نکالو، راستہ تو نکل آئے گا، مسئلہ نہیں ہے، لیکن بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس کے لیے پھر بڑی کوشش کرنی پڑے گی، اچھا خاصا خرچہ بھی ہو جائے گا۔ تو ایمان فروش، دین فروش ایسے لوگ جو اس وقت اس امت کے اندر موجود ہیں، بتائیے کہ یہودیوں کے اندر ان کے اندر کون سا فرق ہے؟ جو کام اہل کتاب یہودی کرتے تھے ان کے لیے حرام تھا، اس امت کے ایسے ناسوروں کے لیے کیا حلال ہے وہ؟ یعنی مسئلہ بتاؤ،
اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ اگر بات شہادت کی آ جائے تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم شہادت دو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، او الوالدین، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، او الاقربین، یا تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بات شہادت کی آ جائے، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، تم دیکھتے ہو کہ اگر میں یہ گواہی دے دوں تو اس کا تو اتنا نقصان ہو جائے گا، اور یہ بیچارہ پہلے غریب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں امیر ہے یا غریب ہے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کو دیکھو۔ تو ہر دور کے اندر ایسے لوگ رہیں گے، لیکن جو بھی ایسا کام کرے گا وہ قابل مذمت ہے۔ قرآن کی صداقت کے بعد پھر تذکرہ ہے آقا علیہ السلام کے نبوت اور رسالت کا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے تسلی دی ہے، اور تسلی یہ دی ہے انک علی الحق المبین، کہ آپ واضح حق پر ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، جو انجام ہے اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، سورہ بقرہ میں ہے کہ دوزخیوں کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ تو پوچھیں گے، یہ سوال تو ہوگا کہ ابو جہل تک میرا پیغام پہنچایا یا نہیں، لیکن ابو جہل جہنم میں کیوں گیا، یہ سوال خود ابو جہل سے ہوگا، اللہ کے نبی سے نہیں ہوگا۔ ہر جہنمی سے اللہ تعالیٰ خود یہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا، اللہ کے نبیوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر جو لوگ بات نہیں سنتے تھے تو آقا علیہ السلام غمگین ہو جاتے تھے کہ ان کے بھلے کی بات کرتا ہوں، ان کے نفع کی بات کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا نفع نہیں سمجھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ اور اندھوں کے ساتھ اور بہروں کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہرے تو نہیں تھے، کان تو تھے لیکن دل کے کان نہیں تھے نا۔ اسی طریقے سے آنکھیں تو تھی، دیکھتے تو تھے، اللہ فرماتے کہ پھر بھی وہ اندھے تھے، کیوں؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں تھی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے سینے میں جو دل ہیں وہ اندھے تھے۔ جب حق بات کو سنے نہیں تو کانوں کا کوئی فائدہ ہے، جب حق بات کو دیکھے نہیں تو آنکھوں کا کوئی فائدہ ہے۔ فرمایا کہ جس طریقے سے مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، اب نہیں سنانے سے کیا مراد ہے کہ کیا مردے نہیں سنتے؟ اس سے مراد یہ کہ سننا وہ جو نفع دے، یعنی ہم مردوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو نماز میں کتنا فائدہ ہے، کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہم انہیں کوئی حق کی بات بتاتے ہیں، اس پر وہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو جس طریقے سے ان کو سنانا، وہ سنتے تو ضرور ہیں، لیکن سنانے سے مراد یہ کہ وہ سنتے ہیں لیکن سننا ان کے کسی کام نہیں آتا، یہ سننا نافع نہیں ہے، ان کو نفع نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے ان کافروں کو آپ سناتے رہیں لیکن ان کو سنانا انہیں نفع نہیں دیتا۔ یہاں سے پھر یہ بحث بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی ہے۔ بظاہر قرآن یہ کہتا ہے نا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک گمراہ ٹولہ ہے اور ان کی تعداد بھی کافی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی مردے نہیں سنتے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، حالانکہ یہی آیتیں وہ پڑھ پڑھ کے کتنوں کو گمراہ کر چکے ہیں، کتنوں کو کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم تو الحمدللہ ایک مکمل طور پر درس قرآن کے اندر ایک تفصیل اور تشریح سے مکمل پڑھ رہے ہیں کہ ذکر کن کا چل رہا ہے، ذکر تو کافروں کا چل رہا ہے، یہ عام مردوں کی تو بات ہو ہی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی، ایک مثال دی ہے، ورنہ بات تو کافروں کی چل رہی ہے کہ آپ ان کو تبلیغ تو فرما رہے ہیں، لیکن یوں سمجھو کہ یہ اندھے بھی ہیں اور یہ بہرے بھی ہیں اور یہ مرے ہوئے ہیں، بات تو کافروں کی چل رہی ہے۔ لیکن اس آیت کو پڑھ کے اور یہودیوں کی طرح اس کا مطلب اس کے اندر تحریف کر کے تبدیل کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھو جو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور یہ کہتے ہیں جی مردے سنتے ہیں، اور جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یہ تو مشرک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں سے مسئلہ سمجھ لیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کا سننا، اس کے بعد پھر ہوتا ہے عام جو مردے ہوتے ہیں ان کی بات بعد کی ہے۔ جو اللہ کے نبی ہیں ان سب کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب قبروں میں زندہ ہیں اور سب کے سب سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بھی شخص
جو میرے پاس آ کر روضہ اقدس پر آ کر سلام عرض کرتا ہے میں سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، جو وہیں آ کر درود شریف پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے کوئی پڑھتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے وہاں سے سنا نہیں ہے، لیکن جب پہنچایا گیا، ایک فرشتہ مقرر ہے جو نام لیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں شخص نے جو آپ کا امتی ہے یہ درود شریف تحفتاً ہدیتاً بھیجا ہے۔ تو آپ یہ بات تو سنتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ سنتے ہیں۔ تو جو نبی ہیں وہ زندہ بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اس پر تمام کے تمام امت مسلمہ کہ جتنے فقہاء ہیں، جتنے محدثین ہیں، وہ متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ جو حیات النبی کے منکر ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارے ائمہ کرام کا، ہمارے فقہاء امت کا، جو مفتیان کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو اللہ کے نبیوں کو زندہ نہیں مانتے قبروں کے اندر، بالخصوص آقا علیہ السلام کو روضہ اقدس کے اندر حیات نہیں مانتے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو حکم یہ ہے کہ نہیں ہوئی اس کو دوبارہ پڑھو۔ باقی رہے عام مردے۔ عام مردوں کے متعلق دو گروہ ہیں اور یہ صحابہ کرام کے دور سے آ رہے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نہیں سنتے، کافی سارے صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ عام مردے نہیں سنتے، لیکن دوسری طرف حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں سنتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں، یعنی اس طرف بھی بہت سارے صحابہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں۔ تو یہ اختلاف کہاں سے ہوا؟ غزوہ بدر کے اندر جب مشرکین 70 بڑے بڑے مگرمچھ، بڑے سردار جب قتل کر دیے گئے تو ان کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ ان کی جو قبر تھی نا وہی کنواں تھا، اس میں پھینک دیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور علیہ السلام اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں ان سے خطاب فرمایا، نام لے کے، اے ابو جال، اے فلانے، اے فلانے، نام لیے۔ جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا الحمدللہ بالکل سچا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جو تمہارے ساتھ وعدہ تھا کہ جب نبی کی بات نہیں مانو گے، جب مقابلہ کرو گے تو جہنم کی آگ میں جلو گے، بتاؤ کیسا پایا رب کا وعدہ؟ حضرت عمر آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مرے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ تم سے زیادہ سنتے ہیں، فرق یہ ہے کہ تم بول رہے ہو، یہ آگے جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر کا عقیدہ وہیں سے ہو گیا کہ یہ سنتے ہیں۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ جب اللہ کے نبی ایسے فرما رہے تھے، حضرت امی عائشہ فرماتی ہے کہ ہاں وہ بات درست ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی کے سامنے اس وقت مردہ نہیں تھے، اللہ نے بطور معجزہ ان کو زندہ کر دیا تھا، وہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو یہ صحابہ کرام سے چونکہ اختلاف چلا آ رہا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی اکثر صحابہ اور اس وقت کی اکثر جو مفسرین کرام ہیں، جو محدثین ہیں، فقہاء ہیں، بڑے بڑے علماء مفتیان، وہ فرماتے ہیں کہ مردے بھی سنتے ہیں، اس لیے کہ جتنی بھی دعائیں ہیں جو قبرستان میں جا کے ہم کرتے ہیں، جیسے ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس میں ہمارے بڑے بڑے جو اکابر ہیں ان میں سے ایک نام ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے اللہ کے تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مردے سنتے ہیں، ہر مردہ سنتا ہے۔ اگر یہ نہ سنتے ہوتے اللہ کے نبی ہمیں یہ حکم ارشاد نہ فرماتے کہ جا کر سلام کیا کرو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ سنتے بھی ہیں، اور جو بندہ اپنے پیاروں کی قبر پر جاتا ہے وہاں جا کر کچھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کو پہچان بھی لیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ اور عقل کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ اگر یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں، نہ سنیں نہ سمجھیں، تو پھر قبرستان جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ ان کو سلام کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ حضور علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد اکثر جنت البقیع تشریف لے کے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر سلام بھی فرمایا کرتے تھے، وہاں پر پڑھتے بھی تھے، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے۔ تو ان آپ کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، اور عذاب و ثواب بھی تو تبھی محسوس ہوگا جب زندہ ہوں گے۔
تو اس لیے عام مردے بھی سنتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ اور اس پر جو آج کل یہ ٹولہ پھر رہا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ نہیں سنتے، اور جو کہتے ہیں سنتے ہیں ان کو مشرک تک کہتے ہیں، تو مولانا حسین علی وہاں بچنا والے ان کی بہت بڑے تھے، انہی کے بڑے تھے۔ اور موسیٰ شریف سے جو خواجہ عثمان صاحب تھے وہ ان کے مرید بھی تھے، اور خواجہ سراج الدین جن کے نام سے خانقاہ سراجی ہے ان کے وہ خلیفہ بھی تھے۔ انہوں نے خود کتاب لکھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہر مردہ سنتا ہے، لیکن یہ باتیں ایسی کتابیں یہ پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو پھر ان کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، یہ ہمارے مطلب کی نہیں ہے۔ بات تو اتنی سی ہے کہ صرف پیٹ کا چکر ہے نا، صرف پیٹ کا چکر ہے۔ الگ فرقہ ہوگا، الگ مسجد ہوگی، الگ شناخت ہوگی تو پھر پیٹ بھرے گا کوئی؟ اگر سارے ہم ایک ہو جائیں گے، بنا ہری پگڑی ہو، نہ سفید ہو، نہ کالی ہو، نہ پیلی ہو، سب کی ایک جیسی ٹوپی، جو دل چاہے، یہ شناخت ختم ہو جائے، اور ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، سب ایک جیسے ہو جائیں، اذان تو پہلے ایک ہے، نماز تو پہلے ایک ہے، فقہ بھی ایک ہے، فقہ حنفی ہے نا سب کی، تو اگر پیٹ ہی سب کا ایک ہو جائے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ پیٹ شروع سے الگ الگ آ رہا ہے۔ اسی پیٹ کے چکر میں یہ سارے کے سارے فرقے الگ الگ ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر اس کے خلاف تقریر نہیں کروں گا تو کس نے مجھے دوبارہ بلانا ہی نہیں ہے۔ اور امت میں یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ اس وقت کا صورتحال یہ ہے کہ امت بھی یہی چاہتی ہے انتشار ہو، عوام یہی چاہتی ہے، اور ایسے جو شیاطین ہیں نا، جو آگ لگانے والے ہیں، تیلی لگانے والے ہیں، امت کو منتشر کرنے والے ہیں کہ امت کا شرازہ بکھر جائے، شیطان بنے ہوئے ہیں، عوام انہی کو چاہتی ہے۔ کیا بات ہے جی! اب کیا ایسے لوگوں کا نام، کسی کا نام ٹوکا، بندے کا نام ٹوکا، اور تقریر پہ آتا ہے ٹوکا ساتھ لے کے آتا ہے۔ اصل تو حق یہ ہے کہ کوئی ایسا غیرت مند بندہ ہے، اسی کے ٹوکے سے اسی گردن اڑا دے۔ تو شیطان ہے، شیطانیاں کر، تو اس ممبر پہ آیا کیوں؟ ممبر رسول پر۔ یعنی آقا علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب عیسائی لوگ آئے نجران کے، مسجد نبوی کے اندر آ کر ٹھہرے، اور جو آیت مباہلہ پڑھی تھی ہم نے چوتھے بارے کے اندر، تو وہ آئے مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ ہم آپ کی مسجد میں ٹھہریں گے، لیکن ہمارا قبلہ اور ہے، قبلہ اول، ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں اجازت ہے، اس نبی کی امت ہیں ہم، یعنی کہ مسجد نبوی کے اندر غیر مسلم ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ مقابلے پر آئے ہیں، اور قبلے کو نہیں مان رہے، نبی کو نہیں مان رہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جیسے تمہارا جی چاہے، لیکن ہاں ہماری مسجد کے اندر اگر آ جائے، یا ہم کہیں چلے جائیں، جیسے آج کل الگ الگ فرقے ہیں، سارے اسی کو دیکھیں گے، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ آج بڑی حیرت کی بات ہے، یہ کیسے آ گیا یہاں پر؟ تو یہ تفریق خود بخود پیدا ہو گئی ہے۔ ایک بہت بڑا منظم گروہ ہے، شیاطین کا ٹولہ ہے جو اس کام پر لگا ہوا ہے، اور جتنی بھی کمائیاں کر لی، جیسے یہود و نصارہ نے کمائیاں کی، آج کہاں یہودی، کہاں ان کی کمائیاں، جنہوں نے تحریفیں کی تھی، کہاں ہیں وہ؟ تو آج جو لوگ اس طریقے سے دین فروش بنے ہوئے ہیں، ایمان فروش بنے ہوئے ہیں، غیرت فروش بنے ہوئے ہیں، جب یہ مریں گے پتہ ان کو پھر چلے گا، جب ان کو پھٹکار پڑے گی قبر کے اندر۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ امت کو متحد رکھے۔ کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام میں سے کوئی تھا دیوبندی بریلوی؟ تھے کوئی اہل حدیث؟ لیکن اب آپس کے اندر کیا جی، یہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر بس یہ مشرک ہے، مورے اپنے پاس ہے نا، مورے لگائے جاؤ، یہ مشرک، کافر، منافق، خود بخود اپنے بارے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ تفریق کیسے ختم ہوگی؟ یہ ظلمت جہالت کی باتیں کیسے ختم ہوگی؟ یہ امت میں انتشار کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے قرآن کی رہنمائی چاہیے ہوگی۔ جب قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا قرآن میں کیا سمجھا رہا ہے، کون سا راستہ حق ہے، کیا دکھا رہا ہے قرآن۔ جب قرآن کی تعلیمات عام نہیں ہوگی تو پھر ایسی جہالت بڑھتی رہے گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگیاں بدلیں، اور اس پیغام کو ہم عام کریں تاکہ جہالت کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔